يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق اللہ العلی العظیم۔ جس طرح الحمدللہ سورہ مائدہ کی گزشتہ آیات کے اندر ہم نے مسائل پڑھے اور اس میں ہم نے پڑھا نکاح کے مسئلے پڑھے، کھانے پینے کے مسائل پڑھے، جس طرح نکاح کے ساتھ اور اسی طرح میرے دوستو اچھی چیزیں کھانے پینے کے ساتھ انسانیت کی روحانیت بڑھتی ہے، اندر پاکیزہ بنتا ہے، اسی طرح اس کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے ساتھ ساتھ اب وضو اور غسل کے مسائل کا تذکرہ کیا کہ تاکہ تم نے اندر تو پاک کر لیا اچھا کھانا کھا کر، بد کرداری سے بچ کر، نکاح میں عورت لا کر، اب تم ظاہری طور پر بھی پاکی حاصل کرو اور اس پاکی کے اندر کی پاکی پر بھی اثرات پڑیں گے۔ تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور خاص طور پہ وضو کے احکامات ہیں، ہم شروع میں پہلے ترجمہ نوٹ کیجئے پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تم قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فاغسلوا غسل کرو، دھو لو، وجوہکم وجہ کی جمع، عربی میں چہرے کو وجہ کہتے ہیں، وجوہ جمع ہے، تو تم کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ لیکن اپنے ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں تک، کوہنی کو مرفق مرافق کوہنی کو کہتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں صاف کرنا، پونجھنا، ہاتھ پھیرنا، اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم رجل پاؤں کو کہتے ہیں، رجلین دو پاؤں، ارجل جمع ہے پاؤں کی، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، تو تم اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک یعنی اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ میرے دوستو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وضو کا طریقہ بتایا، اور آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے وضو کے سارے فرائض تقریباً بیان کر دیے ہیں۔ اب یہاں میرے دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وضو کے احکامات کب سے شروع ہوئے؟ وضو جو ہے یہ شریعت ابراہیمی میں بھی تھا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی وضو موجود تھا، طہارت کے مسئلے موجود تھے، لیکن چلتے چلاتے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی آخری نبی ہمارے نبی کے درمیان بے شمار فاصلے ہیں، تو جب نبیوں کے درمیان میں امت میں فاصلہ آتا ہے اور اتنا طویل فاصلہ آ جائے تو قوم کی حالت بہت بگڑ جاتی۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور پہ گئے، پیچھے بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے درمیان میں جو عرصہ ہے یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا، 550 سال کے عرصے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، قوم گمراہی کی جو ہے انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، نبیوں سے خالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے، عرب جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ملت ابراہیمی جانتے تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، اس لیے عرب بھی وضو کرتے اور غسل کرتے وقت کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے، اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے، یعنی کچھ نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اثرات ان میں نظر آتے تھے۔
اس لیے بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کے پانی پہ لڑتے تھے، صفائی ہمارے ذمے، یعنی سب سے بڑا معزز اس وقت مشرکین میں وہ ہوتا تھا جو بیت اللہ کا سب سے بڑا خادم ہوتا تھا، اپنے آپ کو نسبت ابراہیمی کی طرف قائل کر، اور ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ختم نہیں کیا بلکہ مکمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وضو دیا۔ اسلام میں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر مبارک مکمل ہوئی اور غار حرا پر اللہ کے نبی پر نبوت کی وحی شروع ہوئی، وحی کی ابتدا ہوئی، جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے اکثر تنہائی کے اوقات غار حرا پہ گزارتے، خلوت پسند تھی اللہ کے محبوب کو، اور آپ کو خواب نظر آنے شروع ہو گئے تھے اللہ کی طرف سے، رویا صالحہ، اور جو ہے اماں خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جو خواب نظر آتا وہ بعینہ صبح کی طرح سچا ثابت ہوتا اللہ کے محبوب کا خواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ تشریف لے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں غار حرا پہ جایا کرو تاکہ دیکھیں جا کر جہاں اللہ کے محبوب جا کر۔ اچھا، ایسی بہترین جگہ ہے غار حرا کی، چھوٹی سی جگہ، تقریباً ایک آدمی کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل جگہ۔ اب پہاڑ کے اوپر بندہ مصلی پہ کھڑا ہے، میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ قبلہ رخ کدھر کریں؟ اس چھوٹی سی جگہ میں پیچھے مجمع کھڑا ہو، لائنیں لگی ہوئی ہوں، قبلے کی طرف منہ کہاں کرے گا؟ لیکن اللہ کی شان، جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس پہاڑ کے سوراخ میں سے سیدھا بیت اللہ نظر آئے گا۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ مصلی کی جگہ ہے، مصلی ایسے ہے جیسے قبلہ نما بچھا کے رکھا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے قبلہ تلاش کرنے کی۔ تو وہاں الحمدللہ نفل پڑھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، جہاں اللہ کے محبوب بیٹھے ہوں، جہاں اللہ کے نبی کی دعائیں، آپ کا رونا، جبرائیل کا آنا، اس پہاڑ پہ اب بھی وہ ایمانی اثرات اور کیفیتیں محسوس ہوتی ہیں۔ یقین مانیں، انسان کے بغیر ارادہ کیے، غیر اختیاری طور پر اس کے چہرے پہ آنسو جھلکنے لگتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایمانی کیفیت ایسی بنتی ہے بندے کی کہ وہ واقعہ، وہ منظر یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے محبوب، خیر غار حرا میرا موضوع نہیں وگرنہ بڑا لمبا موضوع ہے، تو آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی اور جبرائیل امین آپ کے ساتھ چلے، اور پہاڑی سے نیچے ایک طرف لا کے ایک پتھر پہ پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وضو کیا۔ پہلے جبرائیل نے وضو کیا۔ دیکھیں اللہ کی شان، اس امت کو احکامات اللہ کیسے دے رہے ہیں۔ یہ جو میں اور آپ صبح و شام 5 وقت وضو کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے۔ جبرائیل امین نے پہلے وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی پانی سے۔ 2-3 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جبرائیل امین نے ایک دفعہ چہرہ دھویا، ایک دفعہ بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے تمام اعمال 3 دفعہ کر کے دکھائے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں عمل کر کے دکھائے ہوں، پہلے میں یہ بتانا ہو کہ اس سے فرضیت پوری ہو جاتی ہے، دوسرے سے یہ بتانا ہو کہ یہ سنت عمل۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اس لیے ابتدا میں اللہ کے محبوب 2 نمازیں آپ پر تھیں، 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے ابتدا میں۔ پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اس پہاڑ سے۔ جب اللہ کے محبوب اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے، آپ گھر گئے اور جا کر اماں خدیجہ کو بتلایا کہ اس طرح وضو کا طریقہ ملا ہے، تو پھر اماں خدیجہ نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اسی لیے جو ہے اس میں علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نماز تو فرض ہوئی ہے شب معراج میں، نماز کی فرضیت اور مکمل طریقہ ہے وہاں، لیکن اور یہ جو آیت ہم قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ آیت بالاتفاق مدنی، بڑی نکتے کی بات ہے، یہ آیت مدنی، لیکن جو وضو کا طریقہ اللہ کے نبی کو ملا وہ مکی طریقہ مکی ہے،
اور حکم جو نازل ہوا مدنی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وضو ایک ایسا حکم ہے جو نازل ہونے کے اعتبار سے تو مکی ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے مدنی ہے۔ تلاوت جو ہے اس اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اے نبی جی آج کے بعد، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ کہ وضو کا جو حکم ہے یہ قرآن کا حکم، باقاعدہ اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو وضو ملا، اب آپ حضرات سمجھ گئے کہ اس کی فرضیت مکہ المکرمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی گزاری، تو گویا کہ مدینہ جانے سے ہی 13 سال پہلے وضو کی فرضیت آ چکی تھی۔ وضو کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد وضو کے فضائل بتائے، یہاں تک بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ غرم محجلین، قیامت کے دن جب میری امت آئے گی تو آپ نے فرمایا وضو کے اثرات سے پہچانی جائے گی۔ چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اس کے بازو چمکتے ہوئے نظر آئیں، اس کے پاؤں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، پتہ چلے گا امت محمدیہ آ رہی ہے، یہ وضو کرنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ، اور دوسری طہارت آپ نے فرمایا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان، اور صفائی میں سے وضو کو ایک بہت بڑا دخل ہے۔ اور اسی طرح جو عبادات ہے 2 قسم کی ہے، عقیدے کی یا عمل کی، اور عمل میں سب سے بڑا عمل نماز۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ کیا مولوی بس نماز نماز نماز، مولویوں نے نماز جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک نماز رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے جوابات تو بڑے ہیں، ایک آپ کے لہجے میں، ایک ہمارے لہجے میں۔ اگر آپ کے لہجے میں جواب دوں تو جواب یہ بنتا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ وصیت کر کے مرنا کہ میرا جنازہ کوئی مولوی نہ پڑھائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جنازہ بھی دین کا حصہ نہیں۔ تو جنازے میں تو بڑی بڑی وصیتیں مارتے ہیں کہ ہمارا جنازہ فلان نہ پڑھائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز ہی دین نہیں، نماز کے علاوہ زندگی بھی دین، لیکن نماز بھی دین ہے۔ یہ چور بازاری ہے، لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی نماز ہی نماز، نماز ہی تھوڑی دین ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز ہی اگر دین نہیں ہے، نماز میں سارا دین نہیں ہے، تو نماز بھی دین کا حصہ ہے، اور دین کا اتنا عظیم الشان رکن ہے کہ نواسہ رسول گردن کٹوا کر اللہ کی راہ میں بتاتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کربلا کی سرزمین پر سجدہ ادا کر کے کر رہا ہوں۔ اگر اہمیت نہ ہوتی تو تیر تلوار کے سائے میں چھوڑ دیتے، نمازیں پڑھ کے دکھائیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت، اور نماز ساری منحصر ہے وضو پر۔ بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کو دفنایا گیا، تو حدیث ہے جب اس کو دفنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو اس کے 100 درے مارو۔ اس نے کہا میں تو بڑا نیک آدمی تھا، عبادات کرتا تھا، یا اللہ میرے عذاب میں کوئی تخفیف کر، کوئی کمی کر، کہ چلو 50 سے کم 20 کرتے کراتے یہ فیصلہ ہو صرف 1 درہ لگایا جائے۔ وہ جو فرشتوں نے 1 درہ لگایا، اللہ کی حفاظت فرمائے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اس کی پوری قبر آگ ہی آگ بن گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ تو بتا دیجیے میرا کس جرم کی سزا ہے۔ اس کو 2 جرم بتائے گئے۔ نمبر 1 جرم یہ ہے کہ تیرے پاس کھانا تھا، تجھ سے ایک بندے نے مانگا، تو نے اس کو دیا نہیں، تیرے پاس موجود تھا، تو کسی کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، پھر بھی پوری نہیں کی۔ دوسرا تیرا جرم یہ تھا کہ تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ اس لیے بھائیوں بغیر وضو کے نماز نہیں۔ نماز آپ نے فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں۔ یہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاک لوگ چھوئیں گے، ناپاک نہیں چھوئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اور مارتے مارتے جب تھک گئے، بہن نے کہا عمر مار لے جتنا تو مار سکتے ہے، اب تو اسلام سینے میں داخل ہو گیا، چھوڑنے والی تو نہیں۔ حضرت عمر خود آ کے تھک کھا کر کہنے لگے
اچھا چل بتا تو صحیح وہ گھر کے باہر کس چیز کی آواز آ رہی، وہ مجھے بھی تو پڑھ کے سناؤ۔ اور انہوں نے کہا سنائیں گے عمر، لیکن پہلے وضو اور غسل کر کے پاک ہونا پڑے گا، پھر قرآن سنائیں۔ تو غسل کروایا جاتا ہے، وضو کروایا جاتا ہے، کہ وضو طہارت کا ایک بہت بڑا عظیم الشان حصہ ہے۔ کتنا بڑا حصہ، فضائل دیکھو کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، جب چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ اللہ وضو کی برکت سے دھو دیتے ہیں سارے۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے اللہ وضو کی برکت سے ہاتھوں کے گناہ زائل کر دیتے ہیں۔ پاؤں چلنے کے ساتھ، پاؤں کے چلتے چلاتے جو گناہ ہوئے وضو کی برکت سے اللہ پاؤں کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو کتنا عظیم الشان عمل ہو گیا کہ انسان کے چھوٹا سا عمل صرف وضو کر۔ اور حدیث بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھ لے تو کیا فرمایا؟ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جنت کے جس در سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ یہ کس پر ملا؟ وضو پر ملا۔ وضو پر اتنے فضائل۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے انداز سے وضو کیا، احسن طریقے سے، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے گناہوں کو اس کے ناخنوں سے بھی نکال دیتے ہیں وضو کی برکت سے۔ تو اس لیے کتنے فوائد ہیں بلکہ وضو کے حوالے سے، کہ جو آدمی رات کو وضو کر کے سوئے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پہ آؤ تو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پہ سو جاؤ۔ بائیں کروٹ پہ سونا یہ خلاف سنت ہے، الٹا لیٹنا اس پہ تو بڑی وعید ہے، نہ الٹا لیٹنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے بہت سے نوجوان الٹا سوتے ہیں کہ جی عادت بنی ہوئی، عادت دائیں طرف سونے کی، خود بھی بچوں کو بھی۔ وعید ہے، ابھی میں سناتا نہیں، آپ کو بھی شرم آئے گی، وعید پھر کبھی سناؤں گا، اگر کسی نے سننی ہو تو الگ مجھ سے پوچھ لینا، انشاءاللہ اس کی عادت ہٹ جائے گی۔ اتنی خطرناک وعید ہے، جس کو سناؤ وہ دوبارہ نہیں سوتا۔ تو اس لیے سیدھا سونے کی، ہم دائیں طرف سونے کی عادت بنائیں۔ دائیں طرف سونے کے آپ نے فرمایا جب تم بستر پہ آؤ نماز کی طرح وضو کرو، دائیں طرف سو جاؤ۔ اللہ کے نبی دائیں طرف یوں سوتے، یہ ہاتھ مبارک آپ یہاں رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور یہ ہاتھ آپ کے جو ہے کمر کے اوپر آ جاتا، اور اس طرح اللہ کے محبوب جب تک دیکھو سو جائے، بعد میں وہ جس طرح بھی ہو جائے وہ انسان کے وہ مکلف نہیں۔ شروع میں سوتے وقت تو انسان اس کی کیفیت بنائے، بعد میں جیسا بھی ہو جائے، شروع میں اس کی کیفیت بنائے۔ آپ نے فرمایا دائیں کروٹ پر سو جائے، پھر یہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے رخ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنے سارے کاموں کو تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف کر دی، اے اللہ تیرے شوق کے ساتھ، تیرے خوف کے ساتھ، اے اللہ تیرے سوا نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے، نہ تیرے سوا کوئی جائے پناہ ہے، اے اللہ میں تیری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جملے کہہ کے سو جائے، کتنے ایمان افروز جملے۔ آپ نے فرمایا جو یہ جملے کہہ کر سو جائے، کتنی بڑی فضیلت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سوئے تمہاری موت آ گئی تو تمہاری موت اسلام پر آئے گی، تمہاری موت اسلام پر آئے گی۔ اتنی بڑی بات۔ اب دیکھو میرے دوستو، اس کے بالمقابل کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں،
راتوں کو گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کہ نیند نہیں آتی۔ یقین مانے میں ایک دفعہ ٹرین کے سفر میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، اس کے کان میں اس کے والدین نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ٹرین میں پاس آس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گانے سن رہے۔ میں نے اس کے ابو سے کہا آپ بڑے قابل رحم ہیں، اس چھوٹے سے بچے کو آپ نے گانوں پہ لگا دیا۔ وہ کہنے لگا مفتی صاحب اس کی عادت ہے جب تک گانا نہ سنے سوتا نہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیچارہ جس پہ ماں باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس کو ابھی سے گانوں کی دھن پہ سلانے کا عادی بنایا، یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ میرے نوجوان بھائی بیچارے صبح کو اٹھتے ہیں، ساری رات میوزک چل رہا ہوتا ہے اور یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سناؤ اس پر بھی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جو راتوں کو گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں خنزر اور بندر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بار بار حفاظت فرمائے۔ سننا ہے تو قرآن کی کوئی آیات سن لو، کسی ہم کہتے ہیں چلو موبائل سے آپ لوگ نہیں بچ سکتے تو کوئی قرآن کی آیات سن لو، کسی حرمین کے امام کی تلاوت نکال کے سنو، کوئی تمہارا ایمان تازہ ہو۔ اب یہ جملے کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری موت اسلام پر آئے گی؟ اس لیے کہ یہ جملے ایمان افروز ہیں، اور ساتھ وضو بھی اس نے کر لی۔ اور بلکہ ہمارے مشائخ اور علماء سے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا، نہ کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو کر کے رکھتا ہے، وضو کی برکت سے اللہ اس کو کسی نہ کسی اچھے کام کی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ یہ وضو کی طاقت ہے۔ آپ وضو کریں گے نا، دل کرے گا قرآن پڑھ لوں، دل کرے گا نماز پڑھ لوں، دل کرے گا تسبیح کر لوں، دل کرے گا کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر لوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب غصہ آئے تو وضو کرو، کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تم وضو کرو گے تو وضو کی برکت سے شیطان چلا جائے اور تم خیر کا کام کرتے رہو۔ اسی لیے جو آدمی رات کو وضو کر کے سوئے گا، علماء مشائخ یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی رات کو وضو کر کے سوئے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی بھی توفیق دیں گے، فجر کی نماز کی بھی توفیق دیں گے، وضو کی برکت سے۔ اس لیے بھائیو جو ہے ہم کوشش کریں کہ وضو کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان کیے، کم از کم ہمیں 4 وضو کے فرض آنے چاہیے، اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ بے شمار بھائیوں سے فرائض پوچھے جائیں وضو کے تو ان کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو وہ 4 فرض تو وہی پورے کر دیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض قرآن میں اللہ نے ترتیب سے بتائے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھو لو۔ اپنے ہاتھوں کو چہرہ دھونے سے مراد اپنا مکمل چہرہ، یہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک مکمل چہرہ دھو لو، اپنے پورے بازو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ نمبر 3 کیا کرو؟ مسح کر لو۔ مسح سے مراد چوتھائی سر کا مسح کر لو، یہاں تک مسح فرض پورا ہو، اور پھر اپنے پاؤں دھو لو۔ یہ فرائض بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں یہاں پانی کی قلت ہے، اب آپ وہاں سنتوں پہ نہ بیٹھ جائیں، اب پانی کی قلت ہے، لائن پیچھے پوری لگی ہوئی ہے اور آپ جناب وہاں بیٹھے سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ اس کا مشاہدہ سفر میں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹرین کے سفر میں ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، پیچھے لمبی لائن لگی ہوتی ہے۔ اب وہاں بیٹھ کے اگر 3 کلیاں، 3 دفعہ ناک میں پانی، 3 دفعہ چہرے پہ پانی، 3 دفعہ بازو دھو گے تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی، وہ سب بیچارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ایسے درویش اور اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ مسواک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں مسواک لے کے ٹوٹی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں کے وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ وقت کے تقاضے کو سمجھا دے کہ اس وقت شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، یہ ہے دین۔ اب سفر کی تنگی ہے، مسافر پیچھے کھڑے ہیں، تم جلدی جلدی جاؤ، کیا کرو؟ پانی لو، ایک دفعہ چہرہ دھو لو، پانی لو اور ہاتھ دھو لو، اور مسح کیا، جلدی جلدی پاؤں دھو لیا، آدھے منٹ میں بندہ وضو کر سکتا ہے۔
تاکہ باقیوں کا وضو مکمل جلدی جلدی۔ اب جناب بیٹھے ہوئے تسلی کے ساتھ پورے وضوؤں کو لے کر، باقی سب کا وضو جا رہے۔ اور دوسری بات میرے دوستوں کیا ہے کہ اگر کسی بھائی نے لا علمی کی بنا پر کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، صرف فرائض پورے کر لیے، یوں نماز پڑھ لی، ہم کہیں گے نماز ہو گئی اس کی، کہ اس کے فرائض ہو گئے۔ باقی سنت کرنے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ بتلایا، آپ نے فرمایا مجھے دیکھو اور اس طرح وضو کیا کرو۔ آپ نے وضو کا جو مکمل سنتوں کا طریقہ ہے ان کے آداب کو بجا لانا چاہیے، ان کی رعایت کرنی چاہیے، یہ فرائض کی حد تک۔ اور یہاں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو 4 فرض ہیں میرے دوستو، ان 4 فرضوں کے اندر دیکھیں، جیسے چہرے پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں خواتین جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، سرخی لگا لیتی ہیں، سرخی لگانے کی وجہ سے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ سرخی اتارے پھر وضو کرے۔ اور بہت سے بھائیوں کے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے ہاتھوں میں، وہ بعض دفعہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو اس سے بھی وضو ادا نہیں ہوگا۔ گھڑی پہن لی، گھڑی اتنی تنگ ہے کہ گھڑی کے ایک تو ہے نا، انگوٹھی کو ہلا لیا، پانی نیچے کر دیا، اس سے تو وضو ہو جائے۔ گھڑی کو ہلا لیا، گھڑی کے نیچے پانی چلا گیا تو اس سے بھی وضو ہو جائے۔ لیکن اگر میرے دوستوں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی کہ جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان شرطوں کی ہمیں خاص طور پر رعایت رکھنی چاہیے۔ گھڑی اتار لے، انگوٹھی اتار لے، تاکہ ہمارا وضو صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ یہ وضو کے موٹے مسائل ہیں، باقی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پھر کبھی بیان کریں گے کہ وضو کی سنتیں، وضو کے، میرے خیال میں یہ ایک ایسا موضوع ہے وضو کا، چونکہ ہر نمازی کو پیش آتے ہیں یہ مسائل، اس پہ تو باقاعدہ مستقل ایک مجلس ہونی چاہیے کہ جس میں وضو کے سارے مسائل تفصیل سے بیان کیے جائیں، تاکہ نمازی بھائیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ موٹا طریقہ میں اب دہرائے دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وضو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہو سکے تو وضو خانہ بنا ہوا ہے، وضو خانے کے اوپر بیٹھ کر وضو کریں۔ کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، پھر کر سکتے ہیں، ورنہ مستحب اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ وضو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کی سستی اور غفلت دیکھی ہے کہ وضو خانے پہ سیٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر بلا وجہ وضو کرنا ادب کے خلاف ہے۔ ادب کے بیٹھ کر وضو کرے، ہو سکے تو اگر وضو خانہ بناتے وقت، یہ تو مسجد والوں کو سوچنا چاہیے، وضو خانہ ہمیشہ قبلے کی طرف بنانا چاہیے۔ یعنی ایسا بنائے کہ جب بھی کوئی نمازی آ کے وضو کے لیے بیٹھے تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف۔ اور اگر کہیں ایسا نہ ہو تو پھر انسان جو ہے گھر میں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ بہت سے نمازی گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں، تو گھر میں انسان ایسی ٹوٹی لگوائے جس کا رخ قبلے کی طرف، تاکہ جب وضو کرے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر نہ ہو تو یہ میں سارے آداب اور آسن باتیں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح میرے دوستو دوسری بات یہ ہے، مسواک ہو، مسواک کرنے کا اہتمام کرے، 3 دفعہ مسواک کرے۔ دیکھو علماء نے اللہ کے نبی کے مسواک پکڑنے کا طریقہ تک نقل کیے۔ یہ مسواک ہے، یہ اس کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انگوٹھا اوپر رکھ لے، یہ چھوٹی انگلی نیچے، یہ 3 انگلیاں یہاں رکھ کر یوں اللہ کے نبی اوپر سے نیچے دائیں طرف سے مسواک کرتے ہوئے بائیں طرف جاتے تھے، اور پھر نیچے کرتے، 7 کلی کرتے، 3 دفعہ یوں اللہ کے نبی مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ مسواک کا اہتمام کریں، اور میرے دوستو کلی 3 دفعہ کریں۔ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈال لیں، پانی دائیں ہاتھ سے ڈال لیں، لیکن ناک کی صفائی اگر کرنی ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کریں۔ صفائی ناک کی دائیں ہاتھ سے نہیں، کیونکہ اس طرح کا کام بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو اپنا چہرہ دھوئیں، چہرہ 3 دفعہ دھونا چاہیے۔ چہرہ دھوتے وقت کیا ہے، دونوں ہاتھوں میں پانی لے، ایک ہاتھ سے نہیں پانی لے کے مار رہے ہیں ایسے چھینٹے، ایسے نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے یوں چہرے پہ لگائے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس طرح وضو نہ کرو کہ ساتھ والے کو بھی کروا دو، وضو اپنا کرنا چاہیے، ساتھ والے کو کروانے کی ضرورت نہیں۔
بہت سارے بھائی بیچارے خود بھی وضو کرتے ہوئے سارے کپڑے پانی پانی ہو جاتے ہیں اور ساتھ والے 3-4 بندوں کا ویسے ہی فری میں وضو کروا دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ پانی لگائے۔ پانی جو ہے لگاتے وقت داڑھی والے احباب جو ہیں وہ کیا کریں کہ اگر کسی کی داڑھی گنی نہیں، داڑھی کے صرف چند بال، تو اب پوری داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری۔ اگر داڑھی گنی ہے جس طرح میری داڑھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، تو ایسی داڑھی میں کیا کرے کہ پہلے یوں پانی لگائے، اس کو پانی لگانے کے بعد اب اس داڑھی کا خلال کرے۔ خلال کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یوں رکھ کر انگلیاں یہاں داڑھی سے یوں نکال دیں تاکہ پانی، باقی اس کی جڑ میں پہنچانا پانی ضروری نہیں، آپ نے یہاں پانی لگا دیا بس یہ پانی کافی۔ تو یہ اس طرح چہرہ دھو لیا، پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دایاں بازو دھوئے۔ اچھا بہت سارے بھائی بیچارے کیا کرتے ہیں کہ دائیں میں پانی لیا، دایاں دھو لیا، پھر بایاں آگے کر دیتے ہیں، پھر دایاں پھر بایاں، اس طرح نہیں، بلکہ کیا ہے، اور بہت سے بھائی بیچارے کیا کرتے ہیں پورا بازو ٹوٹی کے نیچے کر دیتے ہیں، یوں کر، ایسے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ پانی چلو میں لے، دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اس کو یوں کوہنی کی طرف بہائے، بہانے کے بعد اب اچھی طرح اس کو ملے، پھر یوں ڈالے، پھر 3 دفعہ بازو دایاں دھو لیا، پھر بایاں بازو دھو لیا، پھر سر کا مسح۔ سر کا مسح دیکھے ویسے تو کوئی آدمی جو ہے وہ 4 انگلیاں ہیں نا یہ رکھ دیا، اس سے بھی مسح ہو جاتے ہیں، لیکن سنت طریقہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کرے، 2 طریقے۔ بعض علماء یوں نقل کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ یوں رکھ لے اور یوں لے جائے، یہاں لے جانے کے بعد پھر یوں آ جائے۔ دوسرا کیا ہے کہ ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سیدھا سیدھا یوں لے جائیں، بس مسح ہو گیا۔ مسح کرنے کے بعد اب جب آپ کا سر کا مسح ہو گیا تو اسی ہاتھوں کے ساتھ، انہی ہاتھوں کے ساتھ یہ چھوٹی انگلی کو یوں کان میں داخل کرے اور انگوٹھا باہر سے کانوں میں پھیر دے، یہ کانوں کا خلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں کا خلال اس طرح، انگلیوں کا خلال نہیں کرنا، کانوں کا خلال کرنے کے بعد اب جو ہے اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ پاؤں کو دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ جب پاؤں دھویا جائے تو اس پہ دایاں ہاتھ نہ لگائیں، بایاں ہاتھ لگائیں، بائیں ہاتھ سے پاؤں دھونے چاہیے۔ اور پاؤں دھوتے وقت یہ جو بائیں ہاتھ کی ہماری چھوٹی انگلی ہے، اس چھوٹی انگلی کو انگلیوں کے بیچ میں پھیرنا چاہیے تاکہ انگلیوں کے اندر کوئی خشک جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ پاؤں کی جو دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی وہاں سے پھیرنا شروع کرے، ایسے چلتے چلتے پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چلتے چلتے آخر تک یوں پاؤں کو اپنی ایڑیوں سمیت مکمل دھوئیں، اور اس کے بعد وضو کی دعائیں پڑھیں۔ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ العظیم والحمدللہ کی علی دین الاسلام، اور بہت ساری دعائیں ہیں، وہ دعائیں سیکھیں۔ اور یوں وضو کا طریقہ، اگر کسی بھائی کے وضو کے طریقے میں کوئی کمی ہے تو اس کو ڈانٹ کے نہیں، ہو تیرا وضو ٹھیک نہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم مسئلہ سیکھتے ہیں، جاتے ہی نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مسئلہ جب پتہ چلے اس پہ کنٹرول کرتے ہوئے، ادب آداب بجا لاتے ہوئے محبت سے سمجھائیں۔ جیسے آتا ہے کہ مشائخ میں ایک آدمی کے وضو میں کمی تھی۔ وضو میں کمی کیا تھی کہ اس کا بیچارے کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک تھا۔ اب ایک طریقہ کیا تھا، اس کو کہتے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تو اندھے، یہ پاؤں تو صحیح طرح دھو لیا کر، اتنا بڑا ہو گیا تو، اور تمہیں وضو کا، بھائی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی۔ تو انہوں نے بزرگوں سے کیا کہا، سامنے بیٹھنے والے بھائی نے، وہ کہنے لگے بزرگوں میں وضو کرتا ہوں، دیکھنا میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں۔ اس کو سارا وضو کر کے دکھایا اور اپنا پاؤں، اچھا انسان کو دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں آتی، تو جب انہوں نے کیا کیا، اس کو وضو کر کے دکھایا نا، تو پاؤں دھوتے وقت پاؤں کا کچھ حصہ خالی چھوٹ گیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ کے بندے تیرا وضو نہیں ہوا، تیرے تو پاؤں کا حصہ خالی۔ وہ کہا اچھا چلو میں دھو لیتا ہوں، لیکن جب اس کو فتویٰ دیا تو اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا کہ کہیں میرا تو نہیں خشک رہ گیا۔ اپنا پاؤں جب خشک نظر آیا تو اب اپنا پاؤں دھو لیے۔ کیسا بہترین طریقہ ہے کسی کو مسئلہ بتانے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اچھی خاصی بےعزتی اس کی خود کرتے ہیں، پھر اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب دیکھو آپ بتاؤ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب مفتی بیچارہ کیا بتایا، اس کی بےعزتی تو پہلے بہت ہو گئی۔ اس لیے جو ہے کیا کہے اس سے کہ بھائی میں بھی سیکھنے والا ہوں، آپ بھی سیکھنے والے ہیں، چلو ہو سکتا ہے میرے طریقے میں غلطی ہو، ہم کسی عالم دین سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔
اس طرح اس کا دل نہیں دکھے گا اور مسئلہ بھی معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد